پچھلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ نہ وہ دیوانے ہیں، نہ وہ شاعر ہیں، نہ وہ کاہن ہیں، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ انسانی کلام نہیں ہے، تو پھر لا کے دکھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ آخر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ کیوں جان کے دشمن بنے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس مطالبے میں، اس دعوت میں کیا تکلیف دہ چیز ہے ان کے لیے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ کوئی ان کا خالق نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی بات وہ مانتے تھے کہ خالق تو اللہ ہی ہے۔ جب ہر چیز کو بندہ دیکھے تو اس کے پیچھے بنانے والے کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مشرکین، یہ دہریے جو بھی ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی چیز کے ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ ان کی آنکھیں، یہ ان کے کان، ان کی زبان، ان کا وجود، ان کا دل، یہ سب چیزیں۔ ام ہم الخالقون، یا انہوں نے خود ہی اپنے وجود کا بنا لیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن چیز ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے کہ بندہ خود ہی اپنے یعنی کہ اعضاء کو بنا رہا ہو۔ اس کے بعد فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کے آنے سے پہلے زمین و آسمان بنا ہوا تھا، پوری کائنات پہلے بنی ہوئی تھی۔ بل لا یوقنون، لیکن یہ یقین نہیں کر رہے۔ جبیر بن محتم بن عدی کے بیٹے، بہت بڑے سردار کے بیٹے، بلکہ اس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک احسان کیا تھا اس وقت جب آپ طائف سے واپس ہوئے، لہو لہان تھے، زخمی تھے، مکہ کے اندر انٹر ہونا مشکل ہوا پڑا تھا، کیونکہ کوئی بھی ادھر حمایت کرنے والا اس وقت نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ نے زید بن حارثہ کو کئی سرداروں کی طرف بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو عدی بن محتم نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اپنے بیٹوں کو تلواروں سمیت کھڑا کر دیا ارد گرد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی پناہ میں ادھر مکہ گئے، طواف کیا۔ ابو جہل نے کہا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا نہیں، مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ میری پناہ میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیٹا، مشرکین مکہ نے اس کے بیٹے جبیر بن محتم کو بھیجا مدینے کے، جاؤ بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کی سفارش کرو۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اور سارے قیدیوں کے بارے میں کہتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ تو جبیر بن محتم کہتا ہے جب میں ادھر مدینے گیا تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی، سورہ طور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے انہی آیتوں کی۔ ایسے سوال تھے چپتے ہوئے کہ کون، یہ خود ہی پیدا ہو گئے یا بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا دل اڑنے لگا اور یہی اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ تو فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ بھئی رسول تو آنا ہی تھا نا ان کی رہنمائی کے لیے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ اب ان کا مطالبہ تھا کہ آخر طائف کے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اگنور کر کے، ان کو چھوڑ کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا؟ یہ بھی ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان سے یعنی کہ یہ جس کو یہ چاہے وہی رسول بنے۔ جب خزانوں کا مالک رب ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ ام ہم
मुसैतिरून, क्या ये हुक्म लगाने वाले हैं? खजानों के मालिक तो नहीं है, लेकिन इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि फलां को रसूल होना चाहिए या फलां को नहीं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीही, क्या इनके पास कोई खास सीढ़ी है कि ऊपर जाके फरिश्तों की बातें सुन लेते हैं? यानी कि इतनी मुखालफत क्यों है, यानी कि लड़ने मरने पे तैयार हैं, इतनी जिद कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं, इनके पास कोई सीढ़ी है ये जो ऊपर से सुन के आगे हैं कि किताब सच्ची नहीं, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकार कर रहे हैं। फलयाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तान मुबीन, इनका सुनने वाला कोई खुली दलील लाए ना कि मैंने फलां फरिश्ते की बात सुनी, मैंने आलम बाला की ये बात सुन के आए हैं। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, क्या उनके लिए अम लहुल बनातो, क्या उस रब के लिए बेटियां, वलकुमुल बनूर, और उनके लिए बेटे हैं। अच्छा, ये भी क्या अगर ये सुन के आए हैं कि कायनात का निज़ाम अल्लाह अकेला नहीं चला सकता, उसकी औलाद होनी चाहिए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, और मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो इतने अकीदे बना रखे इन्होंने कि फलां बेटा है फलां बेटियां हैं, ये ऊपर से सुन के आए हैं? बताए तो सही कोई। बस आंखें बंद करके गलत नज़रियात की लोग पैरवी करते हैं। अल्लाह सबने अमल की तौफीक अता फरमाए।